سورہ حج کی آیت نمبر 34، سورہ حج کا 5واں رکوع اور 17ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے، جعلنا منسکا ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، یعنی پچھلی جو ایماندار امتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ وہ جب جانور کو ذبح کریں تو اس پر اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو ذبح کے وقت صرف اللہ ہی کا نام لو۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ نام خدا کا ذکر کرنا ذبح کے لیے شرط ہے، ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا کہ اس کے لیے بطریق تقرب قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر اسی کا نام لیا جائے۔ یعنی یہ قربانی کا رواج جو امت محمدیہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ رواج تھا، اور قربانی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ حج کے بعد بھی قربانیاں کی جاتی ہیں، اور جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں وہ الحمدللہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اسی کے حضور گردن رکھو، اسی کے حضور جھک جاؤ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے مخبتین کو، ان لوگوں کو جو عاجزی کرنے والے ہیں، تواضع والے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ کی ہیبت سے اور جلال سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، یعنی مخبتین وہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم رکھنے والے، ومما رزقناہم ينفقون اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ دیتے ہیں۔ والبدن اور قربانی کے ڈیل دار جانور، اونٹ، گائے۔ بدنا قربانی کے بڑے جانوروں کو کہتے ہیں۔ ویسے عام طور پر بدنا اونٹ کو کہا جاتا ہے اور بدنا گائے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی احرام میں غلطی کرے اور اس سے کہا جائے کہ ایک دم لازم ہو گیا تو ایک بکری کرنی ہوتی ہے، اور جب کہا جائے کہ ایک بدنہ لازم ہو گیا تو اونٹ ذبح کر دے یا گائے ذبح کر دے۔ والبدن اور قربانی کے ڈیلدار جانور، اونٹ اور گائے۔ جعلناها لکم من شعائر اللہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے کیے، کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے انہیں ذبح کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے۔ لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے،
دنیا میں نفع ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، یعنی جب انہیں ذبح کرنے لگو تو اللہ کا نام لو۔ یہاں پر جو ذکر ہے یہ اونٹ کا ذکر ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو جب اونٹ کو نہر کرو تو اللہ کا نام لو۔ اور پھر یہاں پر ایک حالت بیان کی گئی، ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں سے وہ جانور کھڑا ہو۔ اونٹ کے ذبح کا یہی مسنون طریقہ ہے کہ اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، 3 پاؤں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اسے نہر کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، یعنی ذبح کے بعد وہ زمین پر گر جائیں، ان کے پہلو زمین پر گریں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے خود کھاؤ۔ یہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر تم چاہو تو کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ قانع اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہیں کرتا، اور معتر اس غریب کو کہتے ہیں جو اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے۔ تو جو حج کی قربانیاں ہیں اور جو عام بقرعید کی قربانی ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم احسان مانو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون۔ گوشت تو انسان خود کھا لیتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، خون زمین پر بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، تمہارا تقوی اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جب قربانی کریں تو اخلاص ہونا ضروری ہے، تقوی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرمائے گا اور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اس کو سبب تقرب جانتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی زمانے جاہلیت کے کفار قربانی کر کے خون خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگاتے اور سمجھتے کہ یہ تقرب ہے، یہ کوئی نیکی ہے۔ تو اس کا رد فرمایا گیا اور فرمایا اے مسلمانوں، تم ہرگز سے ایسا معاملہ نہ کرنا۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یوں ہی ان جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تم کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے محبوب نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، یعنی جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں ثواب کی خوشخبری سنائیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغاباز ناشکرے کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پسند نہیں فرماتا کہ جو بڑے دغاباز ہیں، ناشکرے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ سورہ حج کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔
اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے